السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال چال ہے آپ لوگ آڈینس؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیوز کا موضوع ہے وہ جنرل ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ مکسر موضوع ہوگا۔ مثلاً سب سے پہلے توحید کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ توحید کا جو لفظ ہے یہ واحدہ سے بنا ہے، واحدہ، واو ہے اور دا۔ اس کا معنی بنتا ہے اکیلا جاننا، یکتا ماننا، گویا کہ اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں، اکیلا۔ اب آیات قرآنیہ سے، احادیث سے تو بے شمار انبار لگا ہوا ہے اس بات پہ، مگر انسان کی عقل سلیم بھی اس کو اللہ کی وحدت پہ دلالت دیتی ہے۔ مثلاً کوئی بھی اگر ادارہ چلانا ہو تو ایک بندہ اس کو نہیں، یعنی ایک بندہ اگر ہو اس کا ہیڈ ہو تو چل سکتا ہے، اگر اس کے 2 3 4 5 360 اگر ہم بنا لیں اس کے بڑے تو وہ کبھی بھی نہیں چل سکے گا۔ اگر ایک ادارے کا پرنسپل ایک ہے تو ڈیفینیٹلی چل سکتا ہے۔ ادارے کے اندر 3 پرنسپل کر دیے جائیں تو ہر ایک کی مختلف رائے ہوگی، تو ان آراء کا اختلاف ہونے کی وجہ سے ادارہ ناکام ہو جائے۔ ایک ملک کے 4 وزیر اعظم بنا دیے جائیں، مختلف آراء ہونے کی وجہ سے ملک نہیں چل پائے۔ تو اس طرح اگر اس کائنات میں نظر دوڑائیں، ایک سے زیادہ اگر خدا ہو، قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر اس آسمان و زمین کے درمیان ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا، دونوں کے باہم اختلاف سے، باہم تصادم سے یہ نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ تو سورج کا روزانہ اپنے وقت پہ طلوع ہونا، چاند کا وقت پہ طلوع ہونا اور اوقات کے مطابق غروب ہونا، یہ سارے معاملات بتاتے ہیں کہ ہاں کوئی ذات ہے جو اس کو طلوع کر رہی ہے۔ دنیا کے اندر سخت زندگی لیٹ ہونے والوں کے لیے، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنے اپنے کام کاج پہ لیٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا جو سورج ہے، جو اللہ کا بنایا ہوا ایک ہے، اس نظام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ مثلا ہمارے ہاں تو پورے سال کے کیا بڑے لمبے شیڈیولڈ ہمارے پاس موجود ہیں، ٹائم ٹیبل ہیں جو شیڈیولڈ ہیں، تو اوقات نماز میں بھی آتے ہیں، اس کے مطابق ہی سارا معاملہ۔ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج اپنے وقت سے لیٹ نکلا ہو، یا چاند جناب والا بہت لیٹ ہو گیا، یا ارلی آ جائیں، نہیں، اپنے وقت کے مطابق آتے ہیں، وقت کے مطابق جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، کہ سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور چاند جو ہے اپنے مدار میں چل رہا ہے، سورج اپنے چاند میں جو ہے وہ مدار میں چل رہا ہے۔ فرمایا آگے وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور تمام کا تمام اپنے اپنے دائرے کار میں تیر رہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز دوسرے کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہیں کرتی۔ اللہ کا نظام پیدا کیا ہو، اس کی جو ہے نا وہ
دلالت ہے کہ واقعتاً کہ پیچھے کو ذات ہے جو اس کو چلا رہی ہے، جس نے اس کو بنایا ہوا ہے، جو سارا کا سارا معاملہ کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ تو اس ذات بابرکت کو ہم مانیں، اس کی الوہیت، اس کی وحدانیت کے قائل ہونا پڑے گا۔ دیکھیں، اس کائنات کے اندر اللہ کے منکر گزر گئے بے شمار اس وقت موجود بھی ہیں، لیکن کسی ایک نے بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ کائنات کو میں نے بنایا ہے۔ رب ہونے کا دعویٰ کرنے والے آئے چلے گئے، نمرود، فرعون، حامان جیسے لوگ آئے، بڑے بڑے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والے آئے چلے گئے، لیکن آج تک کسی کافر کو بھی یہ لفظ کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ سورج کو میں نے بنایا، چاند کو میں نے بنایا، ستاروں کو میں نے بنایا۔ اگر وہ ایسا دعویٰ حماقت پہ مبنی کرتے بھی تو ان کے اپنے ہی ان کو اس بات کے اوپر جھوٹا کہتے کہ کمبخت، تیرے پیدا ہونے سے پہلے یہ چیزیں پیدا شدہ ہیں، تو نے کیا پیدا کی؟ تو لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمیت جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ان سب نے انسانیت کو توحید کا بھولا وہ سبق یاد دلایا ہے کہ اے بنی نوع انسان، اللہ کو ایک مان لو، اللہ کی مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو جن لوگوں نے وقت کا جو نبی ہے اس کے طریقوں کو اپنایا اللہ کے حکم کے مطابق، تو وہ کیا وہ بھی کامیاب ہوا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں گزرا جس نے نبی کا اتباع کیا اور وہ ناکام ہو کے چلا گیا۔ شہادت ہو گئی تو بڑا رتبہ پا گیا۔ صحابہ تو شہادت کے نام پہ قسمیں اٹھا کے کہتے، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی جنگ میں شہادت ہو گئی، کافر نے جب اس کو نیزہ مارا تو ظاہری طور پہ کافر نے سمجھا میں کامیاب ہو گیا اور یہ ناکام ہو گیا۔ اس نے شہید ہوتے وقت یوں کہا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ اور وہ حیران تھا بھی یہ تو ناکام ہو گیا، لیکن یہ خانہ کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا میں کامیاب ہو گیا۔ تو بعد میں وہ شخص مسلمان ہوا جس نے قتل کیا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد پھر اس کو سمجھائی کہ ہاں وہ کامیابی کیا تھی، وہ تو ایمان کے اوپر خاتمے کی کامیابی تھی۔ تو جتنے بھی لوگ وقت کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کے چلے گئے، ہو نہیں سکتا کہ وہ ناکام ہوئے ہوں، یا آج ہو سکتے، قیامت تک کے لیے کوئی بندہ ناکام نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نمونہ قرار دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا بھی بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کو اپنانا ہے۔ اب اسوہ کیا ہے؟ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک کی زندگی آپ نے کس طرح سے گزاری ہے؟ صبح اٹھے ہیں تو کس طرح بیداری ہوئی، تو کیا دعا پڑھی، واش روم میں جانے کی کیا دعا ہے، نکلنے کی کیا دعا ہے، کپڑے پہننے ہیں کون سی دعا پڑھنی، کھانا کھانا ہے کون سی دعا پڑھنی، کھانے کے بعد کیا دعا پڑھنی، دودھ پینا ہے، پانی پینا ہے۔ اسی طرح سے جو بھی احکامات ہیں اس کا مصنون طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق جو بندہ زندگی گزارتے ہوئے چلا جائے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اس کو مل جائے گی۔ اور جو خدا نخواستہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ کے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کے من مانی کی زندگی گزارے گا، جو دل میں آیا کر لیا، دل میں آیا تو سنت کے مطابق بس کھا پی لیا، پہن لیا، دل آیا تو اب کی من چاہی زندگی کے پیچھے بھاگتا رہا، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ اگر ایک بندہ
اگر ایک بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، سیرت جو جس وقت جیسے آپ نے کیا وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے، تو جس حالت میں بھی ہے، بیمار ہے، تندرست ہے، مسافر ہے، مقیم ہے، بڑے عہدے پہ ہے، چھوٹے عہدے پہ ہے، حاکم ہے یا محکوم ہے، مرد ہے کہ عورت ہے، آزاد ہے کہ غلام ہے، جس شعبے میں جہاں موجود ہے دنیا کے کسی کونے میں، وہ بندہ کامیاب ہوگا۔ کامیابی کا معیار کار کوٹھی بنگلہ نہیں ہے، مل جائے جی بسم اللہ، اللہ کی نعمت ہے، شکرانہ نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو یہ مل گیا وہ بہت کامیاب، جس کو نہ ملا وہ ناکام، نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جس کو ملا اس ملنے کے اندر اس نے امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے کہ نہیں، اس کے اندر جو سنت زندگی تھی اس کو پورا کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اگر اس نے پورا کیا ہے تو ٹھیک، اگر خدا نخواستہ اللہ کے احکامات کو ٹھکرا دیا، نمازیں نہیں پڑھی، ایک بندے کے بہت رزق اللہ نے وافر مقدار میں دی ہے، تو اس کو تو اور زیادہ شکر گزاری کرنی چاہیے، اور زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے۔ مثلا بنی اسرائیل کے ایک عابد، مالدار عابد اور ایک غریب ناشکرے کا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ وقت کا جو نبی ہے موسیٰ علیہ السلام، وہ جا رہے ہیں، رستے میں ایک آدمی ملتا ہے، وہ کہتا ہے نبی اللہ آپ کی تو ملاقات اللہ سے گویا کہ ہوتی ہے، جب اللہ میاں سے اب ملاقات ہو، بات چیت گفت و شنید ہو، تو اس وقت میری طرف سے آپ گزارش کرنا کہ میرے اوپر رزق کم کر دیں، میرے پاس اتنا پیسہ، اتنا رزق، اتنی وافر مقدار میں چیزیں کہ میں فرائض تو ادا کرتا ہوں، لیکن سنت نفل کو تہجد وغیرہ یہ میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا، ٹائم ہی نکلتا۔ اللہ سے کہیں کہ میرا رزق کم کر دیں تاکہ میری توجہ ادھر بھی ہو سکے۔ پیغام لے لیا، آگے چلیں۔ آگے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، وہ جنگل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس جوتے بھی نہیں، کپڑے بھی نہیں، اپنے آپ کو اس نے ایک گڑھا کھود کے ریت کے اندر چھپایا ہوا ہے کہ صدر ڈھک جائے، کپڑے بھی نہیں۔ پہلے یہ حالت تھی کہ اس کو اتنا وافر مقدار میں پیسہ ملا ہوا ہے کہ کہہ رہا ہے کم ہو جائے، اور ادھر یہ حالت ہے کہ اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں، اس لیے کہ امر باللہ، اللہ سے کہنا کہ میرے اوپر بھی کوئی انعامات کی بارش کرے، میرا تو یہ حال ہے کہ میرے پاس کپڑا بھی نہیں ہے، میں نے ریت کے اندر ایک گڑھا کھود کے اپنے آپ کو چھپایا ہوا۔ تو دونوں لوگوں کی آپ نے گفتگو سنی اور اللہ میں سے آگے گزارش کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہوا کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے اس سے کہیں کہ میرے انعامات کی نشکری شروع کر دیں، تو میرے انعامات کم ہو دیں گے، رزق جو ہے کم ہو جائے گا۔ تو دوسرا جو ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس کم ہے، اس سے کہنا کہ میری نعمتوں کی شکر گزاری شروع کر دیں، تو میری نعمت بڑھ جائے گی۔ قرآن پاک میں آتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم نعمتوں کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔
لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم مزید کر دیں گے نعمت، اگر لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر گزاری کرنا شروع کر دو تو لہٰذا شکر گزاری کرنی چاہیے۔ جو بھی حالات ہوں اللہ کا شکر کا دامن حاصل جانا چاہیے۔ اب دونوں کا پیغام لے کے واپس جب آئے تو پہلے وہ بندہ ملا جس کے پاس بہت زیادہ مال تھا، فرمایا کہ اللہ میں ایک طرف سے یہ پیغام ہے۔ اس وقت وہ انار کھا رہا تھا، انار ہاتھ میں تھا۔ اب بڑا معاملہ گڑبڑ ہوا، اس نے سوچا کہ اللہ تو اپنی نعمتیں مجھے دے اور میں ناشکری کروں تو میرے سے بھی ذرا بڑا کوئی بدبخت ہوگا۔ پھر تو جو ہی اس کی یہ سوچ آئی اندر پیدا ہوئی، فوراً اس نے خشیت اختیار کی، ڈر گیا، اور ڈرا تو ہاتھ سے وہ انار چھوٹ گیا۔ سارے اس کے جو دانے تھے جب نیچے گرتا ہے انار، اس کے دانے بکھر گئے۔ اللہ نے اس کے ڈرنے کی وجہ سے اس کو تمام دانوں کو ہیرے جواہرات میں تبدیل کر دیا، یعنی پہلے سے کتنا زیادہ انعام بڑھ گیا۔ اور دوسرا جب ملا اس سے کہا کہ ہاں بھائی تم اللہ کا شکر گزار کرو۔ اس نے یہ بڑی عجیب بات کی کہ لیکن میرے پاس ہے کیا جس کی شکر گزاری کروں، نہ شکری کر دی۔ تو ہوا کے جون کا آیا جو اس کے پاس ریت تھی جس کے سطح چھپا کے بیٹھا، وہ بھی اڑا کے لے گیا، بالکل برہنہ رہ گیا۔ تو گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ بھی تھا کہ یہ بھی تو میرا ہی نام ہے، میں نے آپ کو یہ دی ہوگا، تیرے اندر تو سخت نہیں تھی کہ ریت کو پیدا کرے۔ تو گویا کہ ایک چیز اللہ کی کیا بھی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جس کو چاہے جو عطا کرے۔ تو لہٰذا بھی ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، جیسے بھی حالات ہوں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ نقصان نفع تو اللہ کے ہاتھ میں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیرانے پیر مشہور ہیں، لوگ ان کے نام پہ بہت کھا رہے ہیں لیکن ان کا وتیرہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے زندگی میں کیا کیا تھا۔ ان کے دل کے اندر اللہ کے احکامات، اللہ کی محبت کتنی تھی۔ کپڑے کے حضرت بہت بڑے تاجر تھے، اس دور کے اندر جہازوں کے اوپر لاد کے ان کا کپڑا جایا کرتا، یعنی اتنے بڑے تاجر تھے۔ ایک خادم نے آ کے بتایا کہ آپ کا جو جہاز ہے جو کپڑے کا جا رہا تھا فلاں ملک کی طرف، وہ سمندر میں ڈوب کے غرق ہو گیا، ختم ہو گیا۔ آپ نے نیچے تھوڑا سر جھکایا، سر جھکانے کے بعد ارشاد فرمایا الحمدللہ۔ پھر تھوڑی دیر گزری، کسی اور نے اطلاع دی آ کے کہ حضرت وہ پہلے والی اطلاع جو ہے نا وہ غلط ہے، ہمارا جہاز تو جو ہے نا وہ بخیر وفیت الحمدللہ پہنچ گیا ساحل سمندر۔ آپ نے تھوڑی دیر سر نیچے جھکایا، ارشاد فرمایا الحمدللہ۔ لوگ جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا نقصان ہونے پہ بھی الحمدللہ اور اتنا بڑا فائدہ واپس ہو گیا، نقصان نہ ہوا، پھر بھی الحمدللہ، یہ کیا بات؟ تو فرمایا میں نے نفع نقصان پہ الحمدللہ نہیں کہا، بلکہ میں نے دیکھا جب میں نے یہ بات سنی کہ آپ کو اتنا بڑا نقصان ہو گیا تو میں نے نیچے سر جھکا کے اپنے دل کی دنیا کی طرف دیکھا تو دل اتنے بڑے نقصان پہ واویلا نہیں کر رہا تھا، مطمئن تھا۔ دل کہتا تھا ہاں ٹھیک
یعنی بالکل اطمینان ملا۔ تو میں نے دل کی اس کیفیت کو دیکھ کے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے جو میرا دل ہے نا اس میں گڑبڑ نہیں ہوئی، کوئی اس کی دنیا کے جانے کے بعد اس کے اندر بہت بڑا قلق افسوس پیدا نہیں ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر گزری، جب اطلاع ملی کہ نہیں بھی وہ ہو گیا، پھر بھی میں نے دل کی طرف دیکھا کہ وہ واپس آ جانے پہ خوش تو جھوم تو تھا بہت زیادہ، تو میں نے دیکھا نہیں، دل اطمینان کے ساتھ اللہ کی یاد میں تھا۔ تو میں اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے دل کو دنیا سے پاک رکھا۔ تو برکف ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، کسی بھی اعتبار سے اپنے آپ کو ناشکر لوگوں کے اندر شامل نہیں کرنا، جیسے بھی حالات ہو، جو کچھ بھی ہو، الحمدللہ ہی کہنا چاہیے۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری ہو، تو بحیثیت مسلمان سب سے بڑا فریضہ نماز کا ہے، جو 24 گھنٹے میں 5 وقت ہمارے تک متوجہ ہوتا ہے۔ باقی جو احکامات ہیں وہ جزوی وقت کے لیے ہیں، پرماننٹ نہیں ہے۔ مثلا روزہ سال میں ایک ماہ کے لیے، ٹھیک ہے، 1 مہینے بس، یہ ڈیلی روزے رکھا جا سکتا۔ رمضان آئے گا تو رمضان پورا مہینہ روزہ رکھے جائیں گے۔ حج زندگی میں 1 مرتبہ، زکوٰۃ وہ بھی جس پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ بھی سال میں 1 مرتبہ دے گا۔ کلمہ ہر ہم نے پڑھا تو روزانہ کی بنیاد پہ جو حکم ہمارے تک متوجہ ہے وہ ہے نماز۔ نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو زکوٰۃ بھی دیا کرو۔ گویا کہ نماز اور زکوٰۃ دونوں آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو نماز کے بارے میں تقریباً سوچا کہ 700 کے قریب نماز کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ تذکرہ قرآن پاک میں ہوا ہے۔ تو بار بار کہنے کی کیوں ضرورت پیش ہے؟ یاد رکھیں جو چیز جتنی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، جتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ اس پہ زور دیا جاتا ہے، چونکہ نماز ایک بہت عظیم فریضہ تھا۔ اس لیے اللہ نے کرم فرمایا، بار بار یاد دہانی کی کہ میرے بندے بھول نہ جائیں، بھولنے والا انسان ہے، تو بار بار یاد دہانی، بار بار کہا گیا بھی نماز پڑھو، نماز پڑھو، ہاں، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکین میں سے مت ہو۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، فقد کافر، بڑا سخت ترجمہ، بڑے سخت، فقد کافر، بے شک وہ تو کفر میں پڑے گا، کافر ہوگا۔ کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں نماز چھوڑنے میں۔ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز۔ اس طرح فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے، جس کے پاس وہ کنجی ہوگی تو تالا کھل جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ نماز نہیں ہے تو جنت کا تالا کھلنے کا پھر نام نہیں لے گا۔ تو لہٰذا بھی نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز کا قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وقت کی رعایت کرتے ہوئے قضا نہیں کرنی، وقت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ نہیں کہ 5 میں سے 3 پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 1 پڑھ لی، نہیں، 5 کا مطلب تو کم از کم 5 ہے نا جی، کم از کم 5۔ تہجد پڑھ لے 6، اشراق پڑھ لے 7، بابین پڑھ لے، چاشت پڑھ لے، زیادہ کی تو گنجائش ہے، اس سے کم کی گنجائش نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے پاس نوافل کا انبار بھی لیں، نوافل کا ذخیرہ بھی رکھیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب قیامت والے دن انسانوں کی حساب کتاب کا ٹائم ہوگا تو سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، سب سے پہلے
جس کی نماز اچھی اور پوری نکلی. اب نماز کے لیے اچھا بھی ہونا چاہیے، پورا بھی ہونا چاہیے، ستھری بھی ہو، حرکتیں بھی پوری ہوں، الفاظ بھی ٹھیک ہوں، مکمل ہو. پھر اس کی نماز اچھی اور پوری نکلی، وہ خوشی خوشی جنت میں بھیج دیا. اور اس کی نماز میں کچھ کمی پائے گی، بالکل نہیں ہے تو پھر ڈائریکٹ گیا دوسرے معاملے. کچھ کمی پائے گی، ارشاد ہوگا دیکھو اس بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں تاکہ جو فرضوں کا میزان پورا کر دیا جائے. اگر اس کے پاس نکل آئے نفل تو اس کے میزان کو 70 نفلوں کے ایک فرض کنسیڈر کر کے اس کے برابر کر کے اس کو جنت میں بھیج دیا جائے. اب خدا نخواستہ نمازیں پوری نہ ہوئی تو پھر فرمایا معاملہ گڑبڑ ہے. تو نماز نہ پڑھنے میں آخر کیا فائدہ ہے اور پڑھ لینے میں آخر کیا نقصان ہے؟ ہادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کتنی تاکید فرمائی. آخری جب آپ نے السلام آخری وقت تو آپ نے اس بات کے اوپر آپ نے گویا کہ روح آپ کی اٹھا لی، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، غریب یتیموں کا خیال کرنا. یہ الفاظ تھے آخری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پرواز کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماروں کو بھی اجازت نہیں دی گھر پہ نماز پڑھے. بہت شدید بیمار ہو جس کو 2 آدمی نہ بھی اٹھا سکے، جو 2 آدمی کے سہارے سے چل کر مسجد میں آ سکتا ہے وہ بھی مسجد میں آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو منافقین کا حال تھا کہ 5 وقت باجماعت نماز پڑھتے، اور جو کھل مکھلا ہوتا نا منافق وہ تو کسی نماز سے رہ جاتا، ورنہ عام منافقوں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ نماز چھوڑ دیں. آج بڑے بڑے دعوے موجود ہیں، فلاں میں فلاں میں فلاں، مجھے فلاں سے محبت کی بات بھی کرتے چلیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس سے انسانوں کو محبت ہوگی قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگی. تو محبت کی دلیل ہے کہ اس کے رنگ میں رنگا جائے. شخص کہتا ہے کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو آپ کی زندگی کو اپنائیں نا، آپ کے اسوہ کے مطابق زندگی گزاریں، آپ کے فرمائے ہوئے جو کمال ہے اس کے عمل کریں، آپ کی سنت کو لے کے چلیں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں، سنت کے اوپر رہیں اور سنت پہ ہی مار مٹے. جو شخص سنت کی حفاظت کرتے ہوئے اس کو پھیلاتا ہوا دنیا سے چلا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دی. اور جو شخص آقا کی زندگی سے جتنا دور ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی جہنم کے قریب اور جنت سے دور ہوتا چلا جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ پہ صحابہ کس طرح سے عمل کرتے تھے، 1-2 واقعات میرے مائنڈ میں آپ سے گوش گزار کرتا ہوں کہ صحابہ کو سننے سے کتنی محبت تھی. ایک صحابی جو ہیں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے میں نے بیٹھا، ایک جنگل نما جگہ تھی اس میں سے گزرا تو بالکل رستے کے اوپر ایک جو ہے نا درخت تھا، اس کی شاخیں جو ہے نا وہ راستے کے اوپر آئی ہوئی تھی تو کافی نیچے تھی. آپ جب اس کے قریب سے گزرے اس شاخ نیچی تھی، اس نیچے ہونے کی وجہ سے آپ تھوڑا سا جھکے تاکہ سر کو لگے نا، پیچھے والا بھی جھکے. اب اس صحابی کو اس سنت سے کتنی محبت، اتنی محبت کہ سوچ نہیں سکتا. پھر کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد کبھی دور اس دوبارہ گزرانا ہوا اور آپ کے ساتھ کچھ اور صحابہ بھی تھے، وہ صحابی اکیلے نہیں بلکہ اور بھی تھے ان کے ساتھ. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی جو ہے یہاں سے گزرتے ہوئے اپنا سر جھکا رہا ہے، وہاں سے گزرے تو ایسی جھکا رہا ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا آپ نے سر کو جھکایا، یہاں کون سا کوئی درخت ہے، کوئی چیز آپ کو لگ رہی ہے؟ کہتے نہیں.
ایک وقت تھا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بیٹھا ہوں، یہاں درخت موجود تھا، اس درخت کی ایک ٹہنی بڑی جھکی ہوئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھ کے ذرا جھک کے چلے، لہٰذا جس جگہ سے میرا نبی جھک کے چلتا ہے میں وہاں سے سیدھا نہیں جا سکتا۔ حالانکہ وہ تو وقتی سنت تھی، لیکن صحابی کو سنت سے کتنا محبت ہے، اتنا پیار کہ دوبارہ کبھی اس جگہ سے ہم گزرتے جھک کے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات ہیں، جو آپ نے فرمایا جس جگہ پر اس کو کرنا ہے۔ اپنے پاس بیٹھ کے پانی پیو تو بیٹھ کے پیو، فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ پیو، انہیں پکڑنے کی عادت بنے، کچھ بھی چیز تو دائیں ہاتھ سے کرو، ہمیشہ دانا ہاتھ جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے، زیادہ اہمیت کا حامل ہے، زیادہ ہے، بابرکت ہے۔ ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے نا تو دائیں سائڈ سے شروع کریں۔ ہاں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو گورنمنٹ کے اندر، جیسے ہمارے ملک کا نظام ہے کہ ہم لیفٹ رائٹ پہ چلتے ہیں، تو یہ تو اسلام کے ہے تو خلاف، لیکن چونکہ گورنمنٹ کا قانون ہے تو گورنمنٹ کا قانون ہم توڑیں گے نہیں۔ گورنمنٹ کے چاہے اسلام کے مطابق دائیں ہاتھ سے چلائیں ٹریفک کو، لیکن چونکہ چل رہا ہے چلنے دے پھر کیا کریں، اس لیے ہم اس کو مخالفت اس کی نہ کریں، ہم لیفٹ رائٹ پہ ہی چلیں۔ جہاں ممکن ہو کہ رائٹ ہینڈ پہ چل سکتا بندہ وہاں رائٹ ہینڈ پہ چلے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ، آپ کی سنت، آپ کی زندگی، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، راستے کے اوپر چلنے والے کیا بھی ایک لالٹین کے مانند ہے، جس کے ہاتھ کے اندر روشنی ہوگی، اندھیری رات میں وہ چل سکے گا، جس کی روشنی میں نہیں وہ ٹھیلا کھا کے کہیں گر مر جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی مبارک ہے وہ ہمارے لیے ایک لالٹن کی، ہم اندھیرے میں پڑے ہوں، اور آپ کی زندگی کیا بھی ہماری روشنی کا باعث ہے۔ تو لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمیت تمام انبیاء علیہ السلام اللہ پہ یہی پیغام لے کے آئے کہ لوگوں ہماری مانو، ہمارے رب کی مانو، ہمارے پیچھے چلو۔ اس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کو پوری دنیا کے تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہا کہ ہمیں صحابہ کیا تم تک میں نے دین پہنچایا؟ عرض کی یا رسول اللہ پہنچا بھی دیا، بلکہ پہنچانے کا تو آپ نے حق ادا کر۔ کیونکہ دین پہنچاتے وقت آپ کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، بہت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جتنا دین کی خاطر مجھے ستایا گیا، جتنی تکالیف میں مجھے مبتلا رکھا گیا، اتنا کسی اور نبی کو نہیں رکھا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو، دو بیٹیوں کو ایک ہی وقت میں طلاق دی۔ طائف کا واقعہ سب کے پاس موجود ہے، کتنی تکلیف ہوئی۔ آپ علیہ السلام طائف پہنچے تو ان کے 3 سردار سے ملاقات ہوئی۔ پہلا کہتا ہے نعوذ باللہ، آپ ہی اللہ کو ملے تھے کہ آپ کو نبی بنا کے بھیجتا۔ دوسرے نے کہا کہ میں تو آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آپ کی بات کا انکار تو مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہیں تو یہ فائدہ نہیں۔ تیسرے نے بھی اسی طرح کی بڑی عجیب بات کی، اور کیا وہاں سے مایوس ہو کیا علیہ الصلوۃ والسلام واپس آتے ہیں تو ان لوگوں نے شریر بچوں کو پیچھے لگا دے، وہ آپ کو پتھر مارتے، گالیاں نکالتے، برا بھلا کہتے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا نہیں دی۔ جب باہر نکلتے ہیں شہر سے تو فرشتہ پہاڑوں کو وہ بھی آ جاتا ہے، جبریل علیہ السلام یا رسول اللہ اجازت دیجیے ہم پیس کے رکھ دیں ان کو۔ فرمایا نہیں بھی، میں امید کرتا ہوں کہ یہ اسلام لائے ان کی نسلوں میں سے ضرور اللہ کی پرستش کرنے والے لوگ۔ محمد بن قاسم جو ہمارے بڑے صغیر میں اسلام لانے کا سبب بنا، اس کا تعلق، اس کے ابا اجداد کا تعلق وادی طائف سے تھا۔ اگر وہ اس وقت دعا کرتے سب ہلاک ہو جاتے تو شاید ہم آج کل پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہوتے۔ تو
ہمیں بھی اللہ کے احکامات کی بجا ضروری ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے۔ نماز کے بغیر انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ فجر عشاء تو بالکل فری ہوتے ہیں، ظہر اثر مغرب ہی تو ہے جو تھوڑا بہت کام کے اندر آتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں بھی اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے۔ اللہ جو فرماتا ہے، جب فرماتا ہے، جیسے فرماتا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ اس نے پیدا کی ہے، رزق کا اس کو بات ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے کوئی کام کریں گے تو اللہ ہمیں کاموں پر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں نا اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ حدیث پاک ہم ذکر کرنے والا زندہ اور نہ کرنے والا مردہ کی مثال۔ قرآن جی میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ آگے فرمائیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر ہی ہے جس سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی اور چیز سے اطمینان نہیں ہو سکتا۔ پیسہ دل کے اطمینان کا سبب نہیں بن سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ عہدہ ڈگری انسان کے دل کو مطمئن نہیں کر سکتے اگر اللہ، لیکن جو ذکر کرے گا اس کا دل غنا سے بھرپور رہے گا۔ اس کے دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس سے شدید محبت کرے۔ حدیث پاک مفہوم ہے کہ جو لوگ نرم نرم بستروں پر دنیا کے اندر رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، فرمایا ان لوگوں کو قیامت کے دن کے بھرپور خوشخبری سے اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بلند درجات کر دیتے ہیں۔ میں ایک شخص ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت کے اندر اتنا بڑا درخت لگ جاتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک اس کے سائے میں دوڑتا چلا جائے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک نمبر 2 فرمایا اس کا تنا اتنا موٹا ہوگا، اتنا موٹا ہوگا، ایک اونٹنی آئے بچہ جاندے اس کے پیندے میں نیچے قریب اس کے، تو بچہ اس کے تنے کے ارد گرد گھومنا شروع کر دے، چلتے 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 جوان ہو جائے، پھر چلتے 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 بوڑھا ہو جائے، بوڑھا ہو کے مر تو جائے گا لیکن اس کے تنے کو کراس نہیں کر سکے، اتنا بڑا۔ اس کائنات پتہ نہیں کتنے لاکھوں گنا ایک درخت بڑا ہو، تو اس کے لیے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا دنیا کے اندر ہے۔ اس کے ساتھ ارشاد فرمایا داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے عرض کیا، اللہ قیامت کے دن جس ترازو کے اندر لوگوں کے اعمال نامے تلیں گے وہ ترازو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا تو نے دیکھے کیا یار صاحب، بس عالم مجھے دیکھنا ہے، بس فرمایا تو نہیں دیکھ سکے گا۔ عرض کیا اللہ ترازو تو ہے، فرمایا ترازو سے پھر لیکن جب اصرار کیا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے دکھاتا ہوں۔ اللہ نے وہ دکھایا، اس کا ایک پلڑا کا ایک کونا اس ساری کائنات کو گھیرے میں لیے ہوئے، اتنا بڑا تھا۔ دوسرا پڑا کہاں ہوگا، اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، یہ تو کسی کو علم، دیکھتے ہی غش کھا کے گر گیا۔ ہوش آنے پہ پوچھا کہ کیوں، کس بات پہ ڈر گئے؟ نہیں کہ ڈرے نہیں، بات یہ کہ مجھے اس بات پہ خوف ہوا، اتنا بڑا پلڑا اس کو بھرے گا کون؟ چھوٹے موٹے اعمال تو اس کے پاسنگ میں آ جاتے ہیں، چھوٹے موٹے اعمال تو اس کے اندر تلنے کے قابل ہی نہیں ہوگے۔ شاید فرمایا میرے پیارے میرے عمل کو چھوٹا کیوں سمجھتے ہیں؟ قسم ہے مجھے اپنی ذات کی، جو شخص ایک دفعہ بھی میرا نام لے کے میں اس ایک دفعہ کے نام لینے سے اس ترازو کو بھر دوں،
تو جس نے ایک دفعہ کہا سبحان اللہ ایک ترازو بھر کے، حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ الحمدللہ کہنا ترازو کو بھر دیتا ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا ترازو کو بھر دیتا ہے، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا ترازو کو بھر دیتا ہے، ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا ترازو کو بھر دیتا ہے۔ اس طرح استغفار بھی ذکر میں شامل ہے۔ ہم اللہ کو پیارے پیارے ناموں کے ساتھ یاد کریں۔ جو شخص استغفار کو اپنے لیے لازم لاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کو نجات دیتے ہیں۔ خدا نخواستہ کوئی بھی ہو لیکن استغفار کی وجہ سے اللہ بخشش کر دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ ایک نان بھائی جو روٹیاں تندور پہ لگانے والا، وہ استغفر اللہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا گزر وہاں سے ہوا، دیکھا یہ شخص تو بہت اچھا ہے، بھی روٹی لگاتے استغفار کرتے، پوچھا بیٹا آپ کب سے روٹیاں لگا رہے ہو؟ کئی سالوں کا بتایا۔ کہتے آپ استغفار کرتے ہو؟ کہتے ہاں میری معمول ہی ہے، میں استغفار کرتا ہوں۔ فرمایا اس استغفار سے تجھے کوئی فائدہ ہی پہنچا کہ نہیں؟ عرض کرنے لگا اس استغفار کی برکت سے میری ساری دعائیں قبول ہوتی۔ ہاں ایک دعا ابھی تک اٹکی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے امام احمد بن حنبل کی زیارت کرا دے، تو وہ ابھی تک نہیں ہوئی۔ فرمایا جس دعا کے لیے تو تڑپ رہا ہے میں تیرے بنفس نفسی تیرے پاس میں امام احمد بن حنبل ہوں، اب جی بھر کر زیارت کر لے۔ تو لہذا آپ علیہ السلام سمیت جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے اپنی قوموں کو استغفار کے اوپر بھی لائے، معافی مانگی۔ بڑے بڑے جو ہے نا لوگ استغفار سے بہت کچھ کما گئے۔ تو لہذا ہم نے استغفار کرنا ہے۔ انسان اللہ کا حکم کیسے پورا کما حق کو کر سکتا ہے؟ جو کمی کوتاہی رہے گی بھی اس کو استغفار کے ذریعے سے ہم نے مٹانا ہے۔ تو لہذا فرمایا 3 تسبیحات انسان کو ذاکر بنا دیتی ہیں، تیسرے کلمے کی، درود پاک کی، اور ایک استغفار۔ صبح شام جو لوگ یہ ذکر کرتے ہیں 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ درود پاک صبح شام کرے گا، اللہ تعالیٰ مرد ہو یا عورت ہو اللہ تعالیٰ اس کو ذاکرین میں سے اٹھائیں گے۔ اور فرمایا قیامت والے دن ذاکرین کے لیے جنت کا ایک خاص دروازہ ہوگا، اس میں سے ہنستے مسکراتے ذاکرین چلے جائیں گے، داخل ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہم اپنی زندگی کے اندر استغفار، آخر میں اپنی طرف پیغام دے رہا ہوں کہ ہم آخری امت ہیں۔ آقا علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو آپ نے سخت و حجت الوداع کے موقع میں شاہ فرمایا میری امت کیا دین کے احکامات پہنچا دیے؟ عرض کیا یا رسول اللہ پہنچا بھی دیے اور پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا۔ فرمایا غائبین تک تم پہنچاؤ۔ تو آپ علیہ السلام کی امت اس وقت جو قریب 100 لاکھ کے قریب سب دنیا میں پھیل گیا۔ اب دیکھتے ہیں پوری دنیا کے صحابہ قبریں ملتی ہیں، اس بات کی گواہی ہے کہ انہوں نے غائبین ہمارے تک باتیں پہنچائیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ دوسروں تک دین کی بات کو پہنچائیں۔ جو آدمی خود نماز پڑھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے خود پڑھتے ہو دوسروں کو تلقین کرے۔ جو خود دین کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کر رہا تو دوسروں کے لیے کہنا مشکل ہو جائے گا۔ لہذا میری اور آپ کی نجات اسی کے اندر ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی سنت سینے سے نبھائیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، اس کے اندر دنیا آخرت کی نجات کا انحصار ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم آخرت کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں، ایو جہان ڈٹھا اگلا کیا، ایو جہان مٹھا اگلا کیا ڈٹھا، اگر ایسا مسئلہ ہے تو پھر بہت نقصان ہے۔ ہمیں ہر صورت اپنے آپ کو بچانا ہے، ہر صورت آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ میں بھی ارادہ کرتا ہوں اس بات کا کہ میں سارے دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان دین کے احکامات کو پوری دنیا تک پہنچانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ جو سن رہے ہیں وہ ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اس بات کو کنسیڈر کریں
کہ مرنے سے پہلے پہلے دین کو سیکھنا ہے، سیکھ کر اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو دعوت دینی ہے۔ اور جب دوسروں کو دعوت دیں گے، ایک ہی طریقہ ہے جس سے ہم اسلام کو پھیلا سکتے ہیں، مسلمانوں کو تقویت دے سکتے ہیں، وہ دعوت۔ ڈنڈے کے زور پہ نہ تو ہم اپنے آپ کو لا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے کسی بھائی کو لا سکتے ہیں۔ ہاں، والدین کے لیے حکم یہ ہے کہ 7 سال کا بچہ ہے تو اس کو نماز کا حکم کریں، 10 سال تک نہ عادی بنے نماز کا، نہ پڑھے تو پھر اس کو مار سکتے ہیں۔ اور کیا میری اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ گزارشات کی ہیں اس کے اوپر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی۔ آخر میں والسلام، تمام لوگوں کے لیے دعائیں۔ السلام علیکم۔